بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان حضرت آدم کے حالات نہیں ہیں، آدم اور حوا۔ روئے زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو بنا ہے، نہ ماں اور بیٹے کا بنا، نہ باپ اور بیٹی کا بنا، نہ بہن اور بھائی کا بنا، نہ بھائی اور بھائی کا بنا، نہ سسر اور داماد کا بنا، نہ داماد اور ساس کا بنا۔ سب سے پہلا رشتہ جو خدا نے بنایا وہ بنا شوہر کا اور بیوی کا، اور اتنا حسین لگا خدا کو یہ رشتہ بنانا کہ جنت میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے، اتنا حسین لگا۔ اب سارے رشتے جو ہیں وہ اس رشتے کی برکت سے ہیں۔ اگر وہ رشتہ نہ ہو تو کوئی رشتہ آپ کو یہاں سمجھ میں نہ آئے۔ اگر یہ تصور نہ ہوتا معاشرے میں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جوڑے آسمان پر ہی بنتے، آسمان کے سوا تو بن سکتے ہی نہیں۔ یہ فیصلہ تو خدا کا ہے نا کہ کون میل بنے گا اور کون فیمیل بنے گا۔ یہ فیصلہ تو خدا کا ہے، اس نے بنایا ہے، کس کو مذکر بنائے گا، کس کو مؤنث بنائے گا، تو جوڑا بنا وہیں پر ہے۔ شادی اور ہے، جوڑا اور ہے۔ اگر خدا کسی جوڑے کی وہاں شادی کرے تو خدا کی رحمت کے تقاضے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کبھی پھر ٹوٹے گا نہیں، جسے خدا جوڑ دے۔ ارے خدا تو خدا جسے مصطفیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ جسے مرتضیٰ جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اشاروں میں دو معجزات صلوات پڑھے محمد پڑھ دیے۔ ایسا جوڑا چاند کے آج تک دوبارہ ٹوٹا نہیں۔ ایسی جوڑی انگلیاں میرے مولا نے کہ جب تک زندہ رہا کوئی انگلی کٹ کے گری نہیں۔ تو جس کا مرتضیٰ جوڑ دے، مصطفیٰ جوڑ دے، تو خدا کیسا جوڑتا ہوگا؟ تو اگر خدا جوڑوں میں ازدواج قائم کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے دولہا معصوم بناتا ہے، دلہن معصومہ بناتا ہے۔ باقی سارے رشتے جو بنتے ہیں وہ زمین پر ہی بنتے ہیں۔ جوڑے آسمان پہ بنے ہیں، رشتے زمین پہ بنتے ہیں۔ تبھی ہمارا اور آپ کا اختیار ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے قرار دیے۔ میں پھر کہتا ہوں، نفسوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارے جز کا حصہ بنا دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ آدم کی پسلی مراد نہیں ہے حوا بنانے کے لیے۔ حوا الگ بنی ہیں، آدم الگ بنے ہیں، مرد الگ بنے ہیں، عورتیں الگ بنی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم جنس اس معنی میں ہیں کہ یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہیں، یہ جن نہیں ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ بھی انسان اور یہ بھی انسان۔ اس لیے کہا گیا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ اچھا، اگر ہم جنس ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنے ہم جنس جوڑے کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکو۔ اگر قوم جنس سے ہوتے یا ملائکہ سے جوڑے بنائے جاتے تو مس میچ ہو جاتے۔ خدا نے ایسے میچ کروائے ہیں کہ پھر ٹورنامنٹ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو پروردگار نے جوڑے بنائے، مگر کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر لتسکنوا الیہا۔ لفظ تسکنو استعمال قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پہ ہوا، اور 4 مقامات میں سے 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تسکنو استعمال ہوا رات کی خلقت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے رات کو بنایا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جو سکون کا عنوان رات میں ہے وہ سکون کا عنوان انسان کی ازدواجی زندگی میں ہے، لتسکنوا الیہا۔